بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات اور منام میں عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے۔ ناظرین، جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم منشور و دستور ہیں۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجاوا تھا جس کی قیمت اس وقت 4 درہم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہر داری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو طویٰ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رات وہیں قیام کیا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں پر قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبے میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے۔ باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کا ورد کر رہے تھے: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔
8 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ رات وہیں گزاری۔ وہ جمعے کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ ناظرین محترم، اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہیں۔ دیکھو تم مرنے کے بعد ان قریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمہ تھا ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا۔ اسلام لانے سے پہلے اور زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کر چکا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیس میں دودھ پیا تھا، اسی لیے حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ اے لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے تم لوگوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا،
اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرماتے رہے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائیں۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جائیں، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی۔ پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ یعنی کہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماریں۔ ناظرین محترم، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رومی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار دہرائے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے، میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی کہ ارکان سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہی لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ منا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ ناظرین، اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشبو لگائی
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف لائے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا اور کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے، وہیں پر ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانوں کو کنکریاں ماری، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ منا کے قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم دیا، لوگوں اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس طواف کو طواف وداع بھی کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، در حقیقت میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بندہ ہوں۔ لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے میں نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت اور برتری، صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے۔ حاضرین نے ایک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور نصیحت کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام دنیا تک پہنچا دیا۔